آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، یہ ہے ذرا ہٹ کے، اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ آج ہم نے اس پروگرام میں ممتاز ماہر قانون و دستور جناب مبشر زیدی کو بھی زحمت دی ہے، جو ہمارے لا قانونی سوالات کا قانونی جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ صبح سے ظاہر ہے کہ آپ سن رہے ہوں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ہومیوپیتھک فیصلہ ہے جس کا فائدہ یا نقصان ہو نہ ہو، کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ عبوری ضمانت پہ وزیر اعظم کو رہائی دی گئی ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کا ایک فقرہ مجھے ذاتی طور پر بڑا اچھا ہے، بہت اچھا ہے کہ جی 3 جج ملزم سمجھتے ہیں اور 2 مجرم سمجھتے ہیں۔ گڈ لائن، یہ اچھی لائن ہے۔ اچھا، جب بچپن میں ہم پرائمری میں پڑھا کرتے تھے تو ٹیچر کسی بات پہ ڈانٹ دیتا تھا، اور آدھی چھٹی میں باقی جو بچے ہیں وہ مذاق اڑاتے تھے اس بچے کا، تو وہ بچہ منہ بسور کے کہتا تھا بیزتی کیتا ہے نا کوٹے آتے نہیں۔ تو یہ بھی ایک ہے تقریباً۔ تو جناب آپ بتائیے، آپ تھوڑا اپنا منجن بیچ دوں گا؟ نہیں، جب قانونی ماہر کو بلائیں، میں بالکل ہی غیر سنجیدہ غیر قانونی سیٹ کر دوں، ایک خبر دے دوں ہمیں ایکسکلوسیو جو ہے کہ جو سب مٹھائی کھا رہے ہیں نا تمام سیاسی جماعتیں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گلاب جامن کھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو یہ سب مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھجوائی ہے سب کو کہ جناب یہ آپ بھی کھائیے، آپ بھی کھائیے، آپ کو اچھا آپ کو نہیں میری، آپ بھی کھائیے، تو سب خوش ہیں، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ بتا دیں۔ نہیں، آپ نے کہا آپ نے اپنا مال جو تھوڑا بہت بیچنا ہے۔ میرے پاس کوئی مال بیچنے کا مال نہیں ہے یار، میرے پاس صرف اتنا ہے کہ ایسا فیصلہ ہے کہ دونوں خوش ہیں، ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی خوش اس لیے ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اتنا ثبوت جج صاحبان کے سامنے تھا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن آرڈر کی، اور نون والوں کا کہنا ہے کہ جی ثبوت نہیں تھا اس لیے تو انویسٹیگیشن آرڈر کی۔ سو آئی ایم ہیپی، ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر والا سین ہے۔ آپ جا کے مریم نواز شریف یا کسی بھی پی ایم ایل این والے کی ٹائم لائن کو دیکھیں تو اتنی مٹھائیاں ہیں کہ قسمیں اس کو صرف دیکھ کے نا بندے کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ ہاں، ڈائبٹیز ٹائپ نون ڈائبٹیز۔ فیس بک اور ٹویٹر سے شیرہ ٹپک رہا ہے، شیرہ سر، بقول فصیح زکا صاحب، شیرہ ٹپک رہا ہے، وہ بھی بالکل، دیٹس ویری گڈ۔ بقول فصیح زکا صاحب اصلی حقیقی جیت راحت بیکری کی ہے، اور بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا۔ اور یار کیا مطلب شاندار سپن بولنگ کا مظاہرہ ہو رہا ہے پولیٹیکل سپن کی، ایسا آپ نے ورلڈ کپ میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور اگر ہم کرکٹ کی بات تھوڑی سی آگے بڑھائیں تو ابھی پی پی کا کردار کیا ہے اس میں؟ وہ جو آپ نے میچز دیکھے ہوں گے نا، کرکٹ فین ہوتا ہے، فیس پہ پینٹ ہوتی ہے، وگ ہوتی ہے، اور ایک ہاتھ میں ایک سائن ہوتا ہے نا کہ یار 2 سیکنڈ کے لیے تو کیمرہ مین میرے پر بھی آ جائے۔ تو تھوڑا سا تو آج پیپلز پارٹی چیئر لیڈر لگ رہی ہے آپ کو؟ اچھا چلے صحیح ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اس سے پہلے کہ آپ پوچھیں احتیاطاً میں آپ کی طرف سے پوچھ لیتا ہوں کہ فرض کریں کہ میں نے پوچھ ہی لیا، شعر سنائیے اس موقع پہ، تو یہ جو ججمنٹ ہے 549 صفحے کی جو موٹی سی کتاب سامنے آئی ہے، یہ ایک شعر میں پوری ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ اچھا آپ بھی کر دو، واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ اچھا ہوا یہ ہے کہ ہمارے سارے بھائی ہیں میڈیا کے اتنے اچھے 540 صفحے سے اوپر کا فیصلہ ہے، 549۔ ہاں، تو اس سے جو آپریٹو پارٹ ہے وہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ آخری 2 پیراگرافز ہوتے ہیں جس میں، اور وہ سب نے پکڑ لیا۔ ایک وہ کسی نے ان کو بتایا کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ جو بینچ کے ہیڈ ہیں، انہوں نے ایک ڈسینٹنگ فیصلہ بھی لکھا ہے، اور اس کے اندر ساری یہ جو کہانیاں چل رہی ہیں وہ بھی بہت زبردست قسم کا کوٹ ہو رہا ہے۔ تو میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 3 اعتراضات تھے اس پورے کیس میں، ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم کا پارلیمنٹ کے سامنے سچ نہ بولنا، پہلا اعتراض، جس کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ صادق اور امین نہیں رہے۔ اب آئی ایم کوٹنگ فار دا ججمنٹ، فرام دا ججمنٹ، پیج 237، تاکہ ہمارے بھائی جو بھی ہے وہ بھی نیٹ پہ جا کر کے دیکھ لیں، اور پیراگراف ہے 22، اس میں لکھا ہے بٹ میئر کانٹرڈکشن بٹوین دا اسپیچز آف رسپونڈنٹ نمبر 1 یعنی اینڈ اسٹیٹمنٹس آف رسپونڈنٹ نمبر 7 and 8، یہ ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی پورا ترجمہ سنائے ورنہ میں کنفیوز ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اوکے، کہ وزیر اعظم کی جو اسٹیٹمنٹ پارلیمنٹ کے سامنے اور جو حسن اور حسین کے بیانات ہیں ان سے یہ جو ہے پروو نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے،
ٹھیک ہے نا, جب تک اس کی جو ہے کراس ایگزامن نہ ہو جائے اور انویسٹیگیشن نہ ہو جائے. تو پہلا یہ کہہ دینا کہ پرائما فیشائی جو ہے, یعنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو کورٹ نے اس چیز کو کہا کہ یہ تو انویسٹیگیشن سے پروو ہو سکتا ہے. سیکنڈ از مریم نواز شریف. مریم نواز شریف کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ بینیفیشری اونر ہیں ان فلیٹس کی, آف شور کمپنی کی, کہ جس کے تھرو یہ فلیٹس خریدے گئے. اور زیادہ ایمفیسس یہ تھا کہ مریم نواز شریف کے بارے میں کورٹ کوئی ایڈورس ریمارک دے دے, کیونکہ ہیئر اپیرنٹ ہیں, وزیر اعظم صاحب کی صاحبزادی ہیں, اگلی جو مسلم لیگ نون کی فیوچر لیڈر ہیں. تو جو اپوزیشن کا سارا تھا کہ کسی طریقے سے یہ اسٹرائک کیا جائے اور کورٹ سے ایسا فیصلہ لیا جائے کوئی بھی ایڈورس ریمارک آن مریم نواز شریف, تاکہ جو ہے اس پورے فیصلے میں کہیں نہ کہیں ایسا آ جائے کہ جب وہ الیکشن لڑنے کے لیے جائیں ان کے سیاسی کردار پہ سوالیہ نشان تو کوئی نہ کوئی چیلنج کر دے الیکشن کمیشن میں بھی, بیفور دی ریٹرننگ آفیسر, بیفور اینی ون, یا کسی بھی کورٹ میں چلا جائے. اب مریم نواز شریف کا بالکل نام نہیں ہے, تو سیکنڈ یہ ہو گئی. تھرڈ آ گئے آپ کے فلیٹس. ٹھیک ہے, اب فلیٹس کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کورٹ نے, اب یہ ججمنٹ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وی ہیو ہیلڈ ابو, ہم نے یہ چیز ہولڈ کی ہے, یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو انویسٹیگیشنز ہیں یہ انویسٹیگیشن ایجنسی کے تھرو ہوں گی. ٹھیک ہے, اور اینڈ ڈٹرمنیشن بائی این اکاؤنٹیبلٹی کورٹ, کہ اس چیز کی وہ جو انویسٹیگیشن ہوگی وہ پھر ایک احتساب عدالت اس چیز کو ڈٹرمن کرے گی کہ کیا اس کے اندر میٹ ہے, کہ اس کا ریفرنس بنتا ہے کہ نہیں. اب ہاں مجھے پتہ ہے وہ جو ہے ہم لوگ جس پہ جا رہے ہیں, جس پہ پورا میڈیا, انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو آخری آرڈر ہے نا, اٹ از فردر ہیلڈ دیٹ اپون ریسیٹ آف دا رپورٹس, یہ JIT, انہوں نے سب کو پتہ ہے, انہوں نے JIT کا حکم دیا کہ JIT بنائی جائے 7 دن کے اندر, اور پھر 60 دن میں وہ JIT فیصلہ کرے. اور اس JIT کے ممبران جو ہیں اس میں FIA کا نمائندہ ہے, نیب کا نمائندہ ہے, SCCP کا نمائندہ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اسٹیٹ بینک کا نمائندہ ہے, پھر ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے بھی نمائندے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ if found necessary on passing an appropriate order in this behalf, تو انہیں جو ہے رسپونڈنٹ نمبر 1 یا ان کو سمن بھی کیا جا سکتا ہے اور ایگزامن بھی کیا سکتا ہے, جو ظاہر ہے JIT کرے گی. اب سب کا یہ خیال ہے کہ 60 دن بعد جب JIT کچھ بھی کنکلوڈ کرے گی تو سپریم کورٹ یہ میٹر ٹیک اپ کرے گی اور فیصلہ کر دے گی کہ نواز شریف جو ہے وہ اہل ہے یا نہیں ہے. یہاں یہ چیز نہیں ہے. کس کا یہ کہنا ہے؟ نہیں, یہ ہر جگہ یہی چل رہا ہے. میں نے تو نہیں دیکھا یار. آپ باہر فور انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, جو سب جگہ یہی چل رہا ہے کہ 60 دن بعد, اور یہ چل رہا ہے کہ 3 ججز نے فیصلہ مؤخر کر دیا ہے آن ڈیکلریشن آف دی ایلیجبلٹی آف دا پرائم منسٹر, کہ وہ اس بات کے اہل ہیں یا نہیں ہیں, صادق اور امین رہے ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اب جب یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جائے گا, اگر لیٹ سے آپ نے ظاہر ہے کہ آپ نے اردو انگریزی میں تفصیل سے بتایا, خلاصہ جو بیرسٹر مبشر زیدی صاحب نے جو اپنا دیا کورٹ کے بیسک پیراگراف, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ کا مستقبل ہیں مریم نواز شریف, ان پہ کوئی چھینٹا نہیں آیا ہے, ان پہ کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے. وہ شاید JIT کے سامنے وہ پیش نہیں ہوں گی, باقی 3 پیش ہوں گے. نمبر 2, جو فیصلہ ہے اس میں جو نواز شریف کی جو تقریر ہے قومی اسمبلی کی, جس سے کہ صادق اور امین ہونے کا سوال اٹھتا ہے, اس کے بارے میں عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک اس کی چھان پھٹک پراپر طریقے سے JIT سے ہی منسلک تب تک ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خائن ہیں یا یہ صادق اور امین نہیں رہے ہیں. آرٹیکل 62. اچھا, اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے, یہ جو غلط فہمی ہے کہ یہاں سے JIT جو بھی رپورٹ دے گی وہ اس کی بنیاد پہ ایک سپریم کورٹ فوراً ایک بینچ بنا دے گی اور اس میں ایک ریفرنس آ جائے گا. ایسا نہیں ہے. JIT کی رپورٹ جو ہے اگر کوئی اس کنکلوژن پہ پہنچتی ہے کہ ہاں ایک ریفرنس بنتا ہے, تو پھر وہ احتساب عدالت میں جائے گا. احتساب عدالت
کا جو فیصلہ ہوگا پھر اس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ میں جائے گا. نہیں احتساب عدالت کے فیصلے کو بھی پھر ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. یعنی سیڑھی ہے وہ آپ کنکلوژن آپ ہی بتا دیں. یعنی 2018 کے الیکشن. اب دیکھیں سوال یہ نہیں بنتا, اب یہ میرٹس ویرٹس لیگل پوائنٹس میں نہیں جاؤں گا, پولیٹیکل ایفیکٹ اس کا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہم بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. اوکے. ویلکم بیک. اور سپریم کورٹ کے حکم پر جو JIT یعنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی جائے گی ودن 7 days, اس میں 6 اداروں کے نمائندے ہوں گے. پہلا جو ہیڈ کریں گے وہ FIA کے ناٹ بلو دا رینک آف ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل. اس کے بعد ایک نمائندے ہوں گے احتساب بیورو کے یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے, ایک نمائندے ہوں گے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے, ایک نمائندے ہوں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے, ایک نمائندے ہوں گے ISI کے, اور ایک نمائندے ہوں گے MI کے. یہاں ایک سوال پیدا جی بتائیں. اسٹیٹ بینک کا نمائندہ اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ فائنانشیل کام ہے, وائٹ کالر کرائم ہے, سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن بھی ظاہر ہے اس سے متعلق ہے, نیب بھی ظاہر ہے یہی کر رہا ہے, اور FIA بھی یہی کر رہا ہے. یہ ISI اور IB کو اس JIT میں IB نہیں MI ان کو JIT میں یہ کیا کام کریں گے, ایک تو آپ یہ بتائیے. دوسرے یہ بتائیے کہ نیب اس پہ حکومت, اپوزیشن اور عدالت کئی دفعہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے اور سیدھا کھڑے ہو کے برا بھلا سنایا ہے. میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو یہ جو نیب ہے اور یہ جو چودھری نثار علی کے ماتحت FIA ہے, یہ سب یہ گڑبڑ گھوٹالہ کیا ہے؟ اگر اجازت دیں, آپ کے پہلے سوال کا جواب آپ کے دوسرے سوال میں ہی ہے. اچھا, ایک طرح سے. اور میں آپ کو بتایا تو نیریٹو جو کم از کم جو میں دیکھ رہا ہوں جو باتیں ہیں کہ کیونکہ اتنا عدم اعتماد ہے ان اداروں پر, نیب پر, FIA پر, اور خاص طور پر آنے والے دنوں میں آپ یہ ایک نیریٹو دیکھیں گے, اور پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی ہے اور دوبارہ بھی ہوگی, کہ جی جو انسٹیٹیوشنز پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ کو آنسریبل ہیں اور جو ان کے انڈر آتے ہیں وہ کیا انویسٹیگیشن کریں گے. تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ISI اور MI کا نام ڈالنا اس پرسپشن کو تھوڑا ویکن کرنے کے لیے ہے کہ نہیں کوئی نہ کوئی اور بھی ہوگا جن کی اپنی ایک مرضی چلتی ہے. آپ نے عطار کے لونڈے کہا, مجھے تو لگتا ہے کہ عطار سے ہی دوا لے رہے ہیں, کیونکہ اس جو ججمنٹ ہے اس میں عطار کے بارے میں ہی خاصے کلمات کہے گئے ہیں کہ نیب چیئرمین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یار اس نے تو کیا نہیں. FIA کے بارے میں کہا گیا نہیں, وہ لیکن وہ بات صحیح ہے کہ ابھی تک کلیئر نہیں کہ وہ کیا کریں گے, کیا ایکسپرٹیز ہے, مطلب وائٹ کالر کرائم میں ان کو وہ کیا کریں گے. وہ تو دور کی بات نا کہ ان کی جاب ڈسکرپشن کیا ہوگی. آئی تھنک ان کو انکلوڈ کرنے کا یہی مقصد ہے, کیونکہ اگر نہیں کیا ہوتا کہ صرف نیب اور FIA تک کرتے ہوتے تو آپ یہی کہتے ہیں کہ یار مطلب آدھی ججمنٹ میں تو آپ نیب کو ڈیٹریکٹ کر رہے ہیں اور پھر ان کو ہی کام دے دیا. ہومیوپیتھک فیصلہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی مجھے جو ان دو نمائندوں کے رکھنے کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا کچھ ایسے ہے کہ ہومیوپیتھک فیصلہ ہے لیکن اگر علاج نہیں ہوا تو یہ 2 اینٹی بایوٹک بھی ہم نے ساتھ رکھی ہوئی ہیں. اچھا ایک اور اب میں آپ کی توجہ میں صرف اگر چھوٹے ایک چیز FIA کے بارے میں جو IJI کا فیصلہ آیا تھا, سپریم کورٹ نے دیا تھا اور FIA سے کہا تھا, جس میں نواز شریف صاحب نے سمیت بہت سے پولیٹیشنز نے پیسے لیے تھے بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت گرانے کے لیے. اچھا, وہ عدالت کے حکم کے باوجود آج تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. نیب کے بارے میں جیسے ہم نے کہا اس میں ہی آ گیا ہے ساری چیزیں. اور یہ جو کیس تھا حدیبیہ پیپر ملز والا, یہ جو 90s میں کیس ہوا تھا کہ نواز شریف کی اور ان کے بھائی شہباز شریف نے منی لانڈر کی ہے, ہاں, اور اس کے تھرو یہ فلیٹس خریدے گئے ہیں. فارورڈ لک میں صرف تھوڑا بتا رہا ہوں. SECP کا ہم نے جو اتھارٹی ہے وہ جو اسٹاک ایکسچینج کریش میں ہم دیکھ لی تھی, تو بہت میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن اداروں پہ ہم تکیہ کر رہے ہیں اس میں
ان کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے. لیکن دیکھیں اور کوئی ادارے ہیں بھی تو نہیں. ہاں اور کیا کریں گے نہیں تو مطلب دیکھیں ہم شرلاک ہومز کو تو نہیں بلائیں گے نا بس, پھر تو یو این کو تو نہیں بلائیں گے. پہلے ہی دن یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ جناب کیوں نہیں فیصلہ کیا آپ بتائیں. آپ نے اتنے مہینے لگا دیے, آپ بتائیں کیوں نہیں کیا پہلے پھر. بھائی میں یہ دوسری سماعت میں بھی تو ہو سکتا تھی جی آئی ٹی, یہ جی آئی ٹی دوسری سماعت میں بھی ہو سکتی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر شروع میں پروگرام سے پہلے تو طے ہوا تھا کہ تم ہماری مخالفت کرو گے, ہم تمہاری ہم ہی سے مل کر یہ بک گیا ہے زیدی. ابے زیدی میں کچھ نہیں رہا, ہمارے دلائل اس سے زیادہ طاقتور. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جو شوگر کوٹڈ یہ پل مٹھائی ہے نا, ہم یہ میڈیا کو بھی ایک گلاب جامن ہمارے منہ میں بھی ڈالی گئی کہ جناب میٹھا میٹھا فیصلہ ہے. گلاب جامن ایک بڑی خوبصورت تصویر ہے جس میں وہ آدھا گلاب جامن منہ میں پھنسا ہوا, آدھا وہ اجاز چودھری صاحب کی. آئی تھنک اٹ سمز اٹ اپ بیوٹیفلی. نہ اگلا جائے ہے نہ نگلا جائے ہے یہ چیز. لیکن دیکھیں یہ حدیبیہ اور یہ ساری یہ ٹیکنیکل پوائنٹس اللہ واسطے چھوڑ دیں. میں اب تھوڑی سی اب ہم آگے کی بات کرتے ہیں. جسٹس آصف سعید کھوسا کی 200 پیج کی ڈسینٹنگ ججمنٹ ہے, اس پہ ریلائی کر رہے ہیں. وہ اسی ڈسینٹنگ ججمنٹ کے اینڈ میں لکھ رہے ہیں کہ جو رحمان ملک کی رپورٹ تھی ساری کی ساری اس بارے میں, خدا کے واسطے یار ماضی میں مت جاؤ. میرا تو ایک ہی سوال ہے, گاڈ فادر فلم دیکھی ہے آپ نے؟ فارورڈ گاڈ فادر فلم بالکل دیکھیے. جسٹس کھوسا صاحب نے کم از کم کتاب پڑھی ہے, میرے تو دل جیت. اچھا میں وقفے نیوز اختلافی نوٹ اور جعلی نوٹ دونوں نہیں چلتے, مطلب ہولڈ نہیں کرتے. چلا دو تم اپنی وہ ایک آرگومنٹ بنا دو کہ اختلافی نوٹ ججمنٹ آ گیا. بات کی نا کہ تم نے کہا گاڈ فادر سے انہوں نے میرا دل جیت لیا, اور میں نے تو گاڈ فادر کی بات کی ہے. اختلافی نوٹ پہ تو آپ آ رہے ہیں. مبشر زیدی کو ممتاز دستوری اور قانونی ماہر کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا تھا. میں معذرت خواہ ہوں, ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور تیسرے سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ ایک اس کیس میں ٹرک کی بتی بھی ہے اس پہ. ویلکم بیک. میرے منہ میں خاک, لیکن کچھ مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے نتیجے میں قوم ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے سیاسی جماعتوں سمیت مبشرین کی مبشرین بھی کہہ رہے ہیں, اور اگلا الیکشن بھی ان مبشرین کو امید ہے کہ پاناما کے شیڈو میں ہی ہوگا, اور حزب اختلاف میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, دعا یہ کرتی رہے گی کہ یہ چلتا رہے اور اسی ڈنڈے سے وہ حکومت کو پیٹتی رہے الیکشن کے دن تک. ٹائم لائن اگر دیکھی جائے آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں تو 7 دن کے اندر جی آئی ٹی, اور اس کے بعد 2 مہینے میں رپورٹ, اور پھر اس کے بعد پروسیس. تو میں نے جو کیلکولیشن کی ہے دوران میں لیکس 1 مئی تک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی تشکیل ہو جانی چاہیے. اس اعتبار سے 2 مہینے میں اگر رپورٹ بننی ہے تو 30 جون تک اسے اپنی رپورٹ دے دینی چاہیے اگر ٹائم پہ آ گئی. اچھا, اس رپورٹ کی روشنی میں اگر جی آئی ٹی اس کنکلوژن پہ پہنچتی ہے کہ اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنے کی یا اس پراپ کی ضرورت ہے, 80% تو امکان ہے کہ وہ مزید مدت میں اضافے کی درخواست کرے گی کورٹ سے کہ جی 60 دن میں یہ کام نہیں ہو پا رہا, ہمیں 1 مہینہ اور دے دیا جائے. ٹھیک ہے, چلیں میں یہ مان لوں کہ جی 2 مہینے کے اندر ہی وہ کام مکمل کر لیتی, اور وہ کہتی ہے جی ہاں ایک ریفرنس جو ہے وہ آنا چاہیے, اور بقول مبشر زیدی کے کہ وہ ریفرنس احتساب عدالت میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں فائل کیا جائے. اس کی ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں بھی اب جناب 15 جولائی تک یہ احتساب عدالت پہ چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی کنویئر بیلٹ پہ چڑھ جاتا ہے. اب اس کے بعد احتساب عدالت کیا کرے گی, وہ بھی فورینزک تحقیقات کرے گی. بہت سارا ٹائم تو اسے بھی چاہیے نا تھوڑا بہت. یہاں تک آ جاتا ہے اکتوبر. اکتوبر میں 15 اکتوبر کو فرض کریں کہ احتساب عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ یہ جو ہے ان معاملات میں گلٹی ہیں اور ان معاملات میں گلٹی نہیں ہے. اب ایک پارٹی جاتی ہے سپریم کورٹ, پٹیشن ہاتھ میں لے کے. سپریم کورٹ اس کی احتساب عدالت کے فیصلے کے ہائی کورٹ جاتی ہے. ہائی کورٹ جو ہے نومبر کے اینڈ تک, بہت ہی سپیڈی ٹرائل, اور نومبر کے اینڈ تک فیصلہ دے دیتی ہے کہ صاحب یہ چیزیں برقرار ہیں اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اس کے بعد کوئی بھی پارٹی جاتی ہے سپریم کورٹ تک, ہائی کورٹ میں ہی اپیل ہوگی, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ, پھر اس کے بعد تو ایک آپ سٹیپ ایڈ کرتے ہیں. بھائی جان میرے پیارے قدردانوں, اگر اپریل یا مئی 2018 میں الیکشن بھی ہونے ہیں, نہیں اگست میں ہونے, اگست, چلے فرض کریں اگست میں بھی ہونے ہیں,
اگست تک ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اگست کی ڈیڈ لائن پہ. مئی تک تو گورنمنٹ رہے گی نا, 5 سال جب پورے ہوں گے نا. چلیں جب بھی ہوتی ہیں اگلے سال کی سیکنڈ ہاف میں. نارملی ہوتا یہ ہے کہ اپنی مدت سے 2-3 مہینے پہلے ہی عبوری حکومت بن جاتی ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ, نگراں حکومت جو ہے وہ بن دی جاتی ہے 90 دن کا. خیر اینی وے چلیں جی, اگست میں الیکشن کروا لیں. اگست میں الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ مئی میں کیئر ٹیکر حکومت بنے گی نا بھائی, 2018 میں. اچھا, کیا یہ سارا لٹکا جھٹکا مئی 2018 تک مکمل ہو جائے گا؟ اس کی پہلا جو آپ نے مرحلہ بتایا ہے نا, دیکھیں بیچ میں عید کی چھٹیاں بھی لگا لیں, ابھی میں چھوٹی چھوٹی آپ کو وہ بتا رہا ہوں. پھر کون سی ترم خان احتساب عدالت ہے جو اکتوبر تک اس چیز کا فیصلہ کر لے گی؟ آئینی طور پر نہیں, میں یہ تو سپیڈی ٹائم لائن ہے نا, سپیڈی ٹائم لائن ہے. نارملی جو احتساب عدالت جس طرح وہ ہوتے ہیں کہ وکیل آ رہا ہے, نہیں آ رہا ہے, آج نہیں ہے, وہ نہیں ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ ورسٹ یا جو بھی آپ لیسٹ کر لیں, لیسٹ بھی یہ چیز جنوری فروری تک صرف احتساب عدالت جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ساتھ یہ کام چلتا رہے گا آخر تک. اب سوال تو کیا نواز شریف کو یہ کرنا چاہیے کہ سسک کے وہ چلتے رہیں, ان کی پارٹی اور حزب اختلاف انہیں ڈنڈے سے پیٹتی رہے, یا اگر آج میں نواز شریف, اللہ نہ کرے کہ میں نواز شریف کی جگہ وزیر اعظم ہوتا, وزیر اعظم تو اللہ نہ کرے میں کبھی مانیٹر نہیں رہے آپ وزیر اعظم, فرض کرے میں وزیر اعظم ہوتا تو میں کیا کرتا؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بتاؤں آپ کیا کرتے اگر مسلح خان, اگر آپ وزیر اعظم ہوتے. میں اس وقت جو ہے نا نیشنل حکم پہ خطاب کر رہا ہوتا کہ پیارے پاکستانیوں, اگرچہ کہ 3-2 کی اکثریت سے سپریم کورٹ کا فیصلہ میرے حق میں آیا ہے, لیکن اب بھی کچھ سوالوں کے جواب باقی ہیں, لہٰذا میں ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تب تک اس عہدے سے سبکدوشی اختیار کرتا ہوں جب تک کہ مجھے عدالت سے کلین چٹ نہیں مل جاتی, اور اس کے بعد سیٹ اپ جو ہے وہ یہ ہے فلانا فلانا فلانا. اچھا, پتہ لگ گیا مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ اب میں نے اصل میں یہ تقریر کر کے جو ہے آبیل مجھے مار کر لیا, لیکن سن لیں میری بات. اس کے بعد ہوتا یہ کہ کل سے نواز شریف کہاں ہوتا, کس سٹیچر پہ ہوتا, اور یہ عمران خان جو ہے پھر کیا کرتے, اچھا دیکھیں سراج الحق کیا کرتے, پتہ ہے فرق نہیں پڑتا, اور پھر اس کے بعد الیکشن تک کیا ہوتا. یہ اگین اب دیکھیں بنیادی سوال جو ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم نے یہ تو ازیوم کر لیا, ٹھیک ہے, آپ کی بھی ٹائم لائن ہے, آپ کی بھی ٹائم لائن ہے, کہ یہ معاملہ اگلے الیکشن تک چلتا رہے گا, رائٹ. یہ آج جو ہوا ہے یہ چائنیز ٹارچر ہوا ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, چائنیز ٹارچر ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ چلتا بھی رہا, اور جیسے آپ نے کہا کہ حزب اختلاف ڈنڈے سے پیٹتی بھی رہی یا کچوکے لگاتے رہے, ووٹر کو کوئی فرق پڑے گا اس سے یا نہیں؟ کیا یہ پاکستان کے ووٹر کے لیے ایک ایشو ہوگا یا نہیں؟ ڈیسائیڈنگ ایشو, میں ڈیسائیڈنگ ایشو کی بات کر رہا ہوں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, اور میں ان کی بات نہیں کر رہا جو جن کی رگوں میں شیر دوڑتا ہے, یا جو بالکل ہی پی ٹی آئی والے ہیں, جو فینس سٹرز ہیں. اس کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ ہاں, پاناما کیس اگر اسی طرح اگلے 9 مہینے تک انڈیسائسولی حزب اختلاف کے ہاتھ میں ڈنڈا بنا رہا تو ڈیفینیٹلی یہ ووٹر پہ اثر کرے گا. اچھا, پچھلے ایک جب سے پاناما پیپر سے آ کر کے 1 سال تو ان کے ہاتھ میں ایشو بنا رہا نا, تو کیا ہو گیا؟ اب فیصلے کے بعد کچھ اور. I slightly disagree. میرا خیال ہے کہ اگر ایشو بنے گا بیسی تو ایک بڑی مائنورٹی ووٹرز, مائنورٹی آف ووٹرز کے لیے ایشو جو بنے گا وہ یہ ہوگا کہ اگر اگلے سال اس وقت اس طرح کی ہی لوڈ شیڈنگ چلتی رہی, ہاں, تو یہ 50 پیناما ورڈکٹس سے زیادہ نقصان دہ ہوگا حکومت کے لیے. I don't think کہ اپوزیشن اس کو اتنا ایکسپلوئٹ کر لے گی. I don't think, بالکل عمران خان کا مین تو یہی ہے, اینٹی کرپشن سلوگن رہا ہے ان کو. اب I don't know کہ وہ میجورٹی میں, خاص طور پہ دیہائی علاقوں میں, will that translate into votes? 2 مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا نا اپوزیشن کے ہاتھ میں ہتھیار رہے گا, آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور میں جو سوئس دولت کا کیس تھا, تو وہ کس حد تک تھا, کس حد تک پریشر رہا. اس وقت تو 2/3 میجورٹی بھی نہیں تھی, اور وہ کب تک چلا, کیا ہوا, وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا, اس کے بعد بھی کیا ہوا, وہ سارا کچھ کر کے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ حقیقت
فرق ہوتی ہے اور جو پروسیجرز ہیں ہمارے یہاں فرق ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ کیا اس فیصلے نے سب سے جو بڑی بات کی ہے وہ مریم نواز شریف کے اوپر بالکل ایک بھی لائن نہ لکھنا جو ہے نا, مطلب کہ جو بینیفیشل اونر ہے اس ورڈکٹ کی. ہاں بالکل, آپ کہہ سکتے ہیں that's what I tweeted as well. میں نے یہی کیا تھا اس وجہ سے کہ اپوزیشن کا مقصد یہ تھا کہ وہ کسی طریقے سے مریم نواز شریف کو ہرٹ کرا دیں اس ججمنٹ کے تھرو, کیونکہ فیوچر ہے نا, وزیر اعظم شاید ان کا یہ آخری الیکشنز ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, پاسبلی, اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ بھئی مریم نواز شریف بھاگ دوڑ سنبھالے اور وہ آگے کرے. اگر وہ بلاکڈ ہوتی تو نواز شریف پینک میں آ کر کے ری ایکٹ بھی کرتے. اب وہ سکون میں بیٹھ جائیں گے, انہیں کہا جی اچھا ٹھیک ہے جی کر لے جی, ہو جائے گا. اس طرح کا جو ورڈکٹ ہے اس میں جو ڈیسائسو فیکٹر یہ نہیں ہے کہ کس کے حق میں یا کس کے حق میں نہیں ہے, کہ اپنی پرسیپشن کون زیادہ بہتر طریقے سے بیچ سکتا ہے. بالکل, یہ اور مجھے یہ تھا کہ کم از کم آئی بی کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے تھا. آئی ڈونٹ نو اس کی کیا وجوہات ہے کہ کیوں نہیں کیا. اگر یہ خیال ہے کہ آئی بی پرائم منسٹر کے انڈر ہے تو پھر باقی ادارے بھی پرائم منسٹر کے بیلنسنگ کر رہے ہیں. دیٹ از وائی کوئی ایسا وہ نہیں ہے. بالکل, تو وہ تھوڑا سا یا پریشر رکھنے کے لیے جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے پولیٹیشینز کے, وہی ٹھیک ہے جناب. یہ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسی بیگیج کے ساتھ الیکشن ہوں گے. میرا یہ خیال ڈیسیژن تو یہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا بھاری بیگیج نہیں ہوگا حکومت کے لیے, پرووائڈیڈ کہ وہ 2-3 کام کر لیں, جیسے لوڈ شیڈنگ اور جو وغیرہ. لوڈ شیڈنگ ایک دفعہ جو انہوں نے کرنی ہے اگلے جون میں, جیسے بھی کریں, جو فرنس آئل پہ چلائے یا کچھ بھی, ہاں وہ دے ول میک شیور کہ وہ 3 مہینے جو ہے نا سر اگر صحیح گزر گئے گرمی کے, 3 مہینے اپنی جگہ 3 دفعہ بریک کا بولا ہے. میرا نوٹ آف ڈسینٹ جو ہے وہ ہے 2 جج ٹھیک ہے ایک طرف ہے, ایک جو ہے وہ نہیں ایگری کرتا آپ سے. ٹھیک ہے, وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. ایک چیز آج پورے دن ایک اور چیز ڈسکس ہو رہی ہے مستقل, اور سیاستدان زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں اسے. وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں, دیکھیں جی کیا وقت آ گیا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم اب ایک عام ملزم کی طرح جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے ایک جونیئر جو افسر ہے یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA ہے اس کے سامنے جو ہے صفائیاں پیش کرے گا. اس کو ایک عجیب و غریب چیز بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے یہ ایک انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہم کم از کم اس لیول تک گریجویٹ کر چکے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی جواب دہ ہے. اچھا, اور یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ گریجولی ادارے مضبوط ہو رہے ہیں, کچھوے کی چال سے صحیح, لیکن ان کو تسلیم کیا جا رہا ہے. مثلا ٹونی بلیئر صاحب عراق 20 منٹس وہ جو تھا کہ جی 45 منٹس 45 والا, اس چکر میں اسکاٹ لینڈ یارڈ والے گئے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور پرائم منسٹر سے 2 سیشن کیے کہ جناب بتائیے کیا ہوا کیا تھا. تو وہاں بھی ایک ٹھیک ہے خبر چھپی کہ جی پوچھ گچھ ہوئی, ڈوجی ڈوسیر والی انویسٹیگیشن, ڈوجی ڈوسر والی. ایریل شرون اسرائیلی وزیر اعظم, ان پہ الزام تھا کہ ان کے بیٹے نے کسی جو کانٹریکٹر تھا, ٹھیکیدار تھا, اس کے ساتھ مل کے کک بیکس کا جو چکر تھا اور پھر ہالیڈیز بھی اس میں شامل ہو گئی, یہ ہے وہ ہے. تو شیرون کو گریل کیا انہوں نے 1 ہفتے تک اسرائیلی پولیس نے, ٹھیک ہے کیا, بعد میں کچھ سامنے نہیں آیا, وہ دوسری بات ہے. بل کلنٹن, FBI نے مونیکا لیونسکی کیس میں وائٹ ہاؤس میں جا کے انہیں 2-3 سیشن لگا کے گرل کیا, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ دیکھیں جی اب FBI کے افسر کی کیا اوقات ہے. اب اسرائیلی پولیس کا ایک تھانے دار گیا, اس نے شیرون سے پوچھا سو واٹ, نیب چیئرمین کون ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. کوشس آپٹیمزم کے ساتھ میں مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے. دیکھیں آپ نے تو چلیں UK US اور اسرائیل کی ایگزامپل دی نا, ہمارے لیے واقعی یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور بڑی بات ہوگی, اور دونوں پارٹیز بھی بالکل اس ورڈکٹ کی طرح
اس کو اپنے فیور میں ایکسپلائٹ کریں گے. نون والے کہیں گے کہ یہ دیکھیں جی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی وزیر اعظم خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے, حالانکہ خود اپنے آپ کو نہیں پیش کر رہا ہے, وہ اس کو پیش کرایا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہیں گے کہ دیکھیں جی پچھلی حکومت میں زرداری جو ہے وہ استثنا کے پیچھے چھپا رہا سوئس میں, اور دیکھیں اس نے اپنے 2 پرائم منسٹر قربان کر دیے اور یہ کر دیا لیکن خود چھپا رہا. تو یہ ساری اور پی ٹی آئی والے بھی بڑا کھیلیں گے کہ جی یہ دیکھیں وزیر اعظم فتح ہوئی ہے اور وزیر اعظم کو اپنے انویسٹیگیشن کے سامنے رکھا ہے, اور یہ دیکھیں ان کی باڈی لینگویج تلاشی ہوگی, تلاشی دو اب تلاشی ہو گئی. یہ بھی اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب اگلا وزیر اعظم آئے گا اور اگر اس پہ وقت آئے تو پھر ایک نارمل سی کی والی بات ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے پروسیس میں ایسے ہی نارمل سی والی بات ہو جائے گی. آئی تھنک کہ اگر کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی بہت ہی کوئی تاریخی فیصلہ آئے گا, نہیں تاریخی ہے ہمارے سارے جو ہے نا وہ ہمارے بات سمجھا دو اس میں 20 یہ 20 سال یاد رکھا جائے گا یا کتنے سال یاد ہے سر. مجھے تو یہ جو کیس ہے نا جو اس کے تحت بنے گا میرا خیال میں 20 سال چلے گا. نہیں ویسے پتہ ہے 20 سال یاد رکھا جائے گا. یہ جو بات کی ہے نا 20 سال یاد رکھنے والی, آئی تھنک ہم لوگوں نے اس کے اندر ریڈ انٹو بہت کیا ہے. نہیں لیکن اس کے بعد صدیوں پہ جو ہے نا 46 ہے, تو جو آپ کے ساتھ 26 ایئرز اولڈ میں ہوا ہے آپ کو ابھی تک یاد تو ہے نا؟ نہیں یاد. مجھے تو ابھی تک یاد ہے کہ میں 6 سال کی عمر میں تھا, میں اپنی اسکول کی فیلڈ میں تھا, پی ای کا تھا, کوا آیا میں سر پہ یوں ہٹ کر کے گیا اور میں گر گیا. 40 سال ہو گئے مجھے یاد ہے, تو کیا بڑی بات ہے اگر یہ 20 سال یاد رہے. پاناما کیس پہ بات نہیں اوکے بیک ٹو. اچھا دوسرا یہ بات ہے کہ ججمنٹ کی صرف یہ اگاڑ پچھاڑ کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ پٹواری ہو گئے ہیں یا جو ہے ہم دوسرے میں بک گیا ہوں. اچھا لیکن کیونکہ کتنے بکے ہو سر؟ میں یار اب کم میں بکے ہو گئے. ہاں تمہیں میری اوقات کا پتہ ہے تمہیں یار بریانی مل جاتا ہے. میں بریانی کیا مجھے دال کی پلیٹ پہ پلاؤ وقت کم ہے. اچھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شارٹ کمنگز ہے جن کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جو لیگل ایگلز ہیں وہ ایک چیز کی اٹھا کر کے اس کو اتنا پھیلا دیتے ہیں. اس کیس کو ہی دیکھ لیں, ایک چیز جو کہ بقول آپ کے اور میرے بھی دوسری سماعت پہ ہو سکتی تھی. It took 1 year and 17 days. ٹھیک ہے نا, پورا ایک پروسیس چلا, پھر وہ ڈسکنٹینیو ہوا, پھر دوبارہ سے ایک پروسیس چلا. تو اب صرف سلو ہے, صابن اچھا خاصا سلو ہے, اور یہ پروسیس ہمارا جو ہے نا کیا یار اب یہ پاناما سیکول 1 تھا, اب اس کا سیکول 2 بھی ہمیں دیکھنا ہے. یہ تو سر یہ آپ کی اگلے 8 مہینے کی کوریج کہیں نہیں گئی, یہ بھول جائیں آپ. مجھے اگر ترس آتا ہے نا کسی پہ, مجھے بچارے بکروں میں بڑا ترس آتا ہے. ہاں آج میں دیکھ رہا تھا فوٹیج کہ کوئی پی ٹی آئی والے نے کوئی 4 بکروں کا صدقہ دیا. شیخ رشید نے بکرے کو 2 بکروں کا صدقہ دیا, اور میرے خیال آپ نے کہا تھا کہ اگر 3 کا دے دیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ڈیسیجن ہو جاتی. یار یہ بکرے مطلب کب تک ہمارے کتے دھتے کا ہاؤ لانگ ول دے پے دی پرائس. بکروں کے خون سے انقلاب کب آئے گا؟ ہم کون پتہ نہیں, بکرے ہی ہیں. لیکن عوام بھی بکرے ہی ہے, کیونکہ دیکھو جب انصاف ہونا ہوتا ہے نا, اگر انصاف ہونا ہوتا تو میرے خیال میں کورٹ جو ہے وہ اس لیول پر ہی, اگر کمیشن ہی بنانا تھا یا یہی کرنا تھا نا تو بہت پہلے ہو سکتا تھا. اور یہ بات بارہا ہوئی, سیاسی جماعتوں سے بھی پوچھا گیا. پھر جب کورٹ نے ایگزامن کرنا شروع کر دیا ایویڈنس, سو ایوری ون تھاٹ کہ اب جو ہے نا کورٹ ہی ایویڈنس پہ فیصلہ دے دے گا. لیکن وہ بیسک بات انہوں نے آ کے پھر کہہ دی کہ جناب ہم کیونکہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. بات تو صحیح ہے, اور یہ بات آپ نے بار کی ہے. لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ ان دی سپریم کورٹس ڈیفنس, ٹھیک ہے نا جی, وہ کبھی یہ کیس لینا بھی نہیں چاہتے تھے. ان پر یہ کیس ٹھوسا ہی, ہاں وہ گرم آلو تھا. اچھی بات ہے کہ اس ملک میں جو ہے کبھی بھی منورنجن تفریح تھیٹر ختم نہیں ہوتا. 1 مئی سے پاناما 2 لگنے والی ہے, دیکھنا مت بھولیے گا. اجازت.